بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا کہ ذالک یوم التغابن، اور یہ تغابن کا دن ہے، یعنی یوم التغابن یہ قیامت کا نام ہے۔ عبداللہ بن عباس کی تفسیر ہے، یہ قیامت کا نام ہے، جیسے یوم القیامہ ہے، یوم الجمع ہے، اسی طرح اس کا نام یوم التغابن بھی ہے کہ یہ تغابن کا دن ہے۔ تغابن غبن سے ماخوذ ہے، غین با نون اس کا مادہ ہے غبن، اور غبن خسارے کو بولتے ہیں، یعنی دو بندوں میں کوئی سودا ہو اور ایک کو نفع مل جائے، دوسرا خسارے میں چلا جائے، تو جو خسارے میں گیا اس کو مغبون بولتے ہیں، خسارے والا، اور جو نفع میں ہے وہ غابن ہے۔ تو غبن میں خسارے کا معنی ہے یہ دنیا کے خسارے چھوٹے چھوٹے جو انسان کو پریشان کر دیتے ہیں، لیکن قیامت کا خسارہ یوم التغابن وہ حقیقی خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عافیت دے، وہ حقیقی خسارہ ہے۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی نفع میں، ابدی نفع، اور جہنمی خسارے میں۔ معنی اہل جنت نے جنت کے مقامات حاصل کر کے، جنت کے محلات حاصل کر کے، اہل جہنم کو ان محلات سے محروم کر کے ان کو ابدی خسارے میں ڈال دی۔ اشارہ اللہ کے امر سے، جنتی جنت میں گئے اعمال صالحہ کی برکت سے، اور جہنمی جہنم میں اپنے گناہوں کی پاداش میں۔ اگر وہ نیک ہوتے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا، مگر وہ نیک نہیں تھے تو جنتی ان سارے ٹھکانوں کے مالک بن گئے۔ ان کے لیے خسارہ در خسارہ، جنت کے ٹھکانے سے محرومی اور جہنم کے ٹھکانے حاصل ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر خسارہ کیا ہوگا؟ ذالک یوم التغابن، یہ تغابن والا دن ہے جس میں خسارے ظاہر ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہر انسان کا ٹھکانہ جنت میں بنایا ہوا ہے، اگر وہ نیک ہوگا اس کو حاصل کر لے گا، برا ہوگا تو اس کو حاصل نہیں کر پائے گا، یہ اس کا خسارہ ہے۔ اور پھر اس پر ڈبل خسارہ یہ کہ اس کو جہنم کا لقمہ بنا دیا جائے گا۔ اور جنتی نفع در نفع میں ہوں گے، جو ان کے اپنے محلات ہیں وہ بھی، اور جو دوسروں کے محلات جس میں انہوں نے جانا تھا مگر اپنی بد اعمالیوں کی بنا پر اس سے محروم ہو گئے، وہ سارے ٹھکانے اہل جنت کو مل جائیں گے۔ تقسیم اللہ کی ہوگی جس طرح وہ چاہے گا۔ یہ یوم التغابن بڑا بھیانک دن، اور یہ مقام بڑا بھیانک ہے۔ یہ قیامت کا دن جو ہے وہ اظہار غبن کا دن ہے، خسارے کھلم کھلا ظاہر ہوں گے، کون خسارے میں گیا، کون نفع میں گیا، کس کا خسارہ دائمی ہے اور کس کا نفع دائمی ہے، یہ ساری باتیں واضح ہو جائیں گی یوم التغابن۔